اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب لوگ آپ سے سوال کریں مجھ خدا کا تو کہہ دیجئے کہ وہ آپ کے قریب ہی ہے۔ یعنی کہ اس طرح اگر کہہ لیں کہ اگر میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے اے محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، پہنچ جائیں، تو تجھ سے سوال کریں کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ کہاں ہے، تو فرما دیجئے تمہارے بڑے ہی قریب ہے۔ حضرات محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان اطہر سے جو نکلے وہ الفاظ یا تو قرآن مجید ہے یہاں احادیث نبوی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح بنایا کہ جس نے بھی محبت سے دیکھا وہ ان کا ہو کر رہ گیا۔ ایک دفعہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے صبح نکلے اور چلتے چلتے شہر کے باہر پہنچ گئے اور دیکھا کہ ایک دور قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ آپ آقا اس پڑاؤ کے قریب چلے گئے، پھر دیکھا وہاں پر مختلف انواع کے جانور کھڑے ہیں۔ ایک جانور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا، اس کو غور سے دیکھ رہے تھے تو اس کا مالک بھی آ گیا۔ اس نے پوچھا اے آنے والے، تو میرے اس جانور کو دیکھتا ہے، کیا تجھے پسند ہے؟ تو آقا نے کہا کیا تو اس کو بیچتا ہے؟ کہا ہم تو تاجر ہیں، ہم تو مسافر ہیں، ہم تو اپنا مال و اسباب مدینہ کی منڈی میں بیچنے کے لیے اتنی دور سے سفر کرنے آئے ہیں۔ کہا اگر تو اس کو بیچتا ہے تو میں خریدنے کی طلب رکھتا ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مول تول شروع کر دیا۔ لوگ قافلہ کے اور بھی اکٹھے ہو گئے، اب مول تول ہو رہا ہے۔ اب ایک بات پہ اتفاق ہو گیا، ایک بات پر اتفاق ہو گیا کہ اتنی رقم دیں گے تو یہ جانور میں آپ کے سپرد کر دوں گا، میں آپ کے سپرد کر دوں گا، یہ اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں گے تو یہ جانور آپ کا ہوا۔ احبابان محبت، یہ بڑی بات ہے کہ وہ نہ تو انہیں پتہ ہے کہ یہ چہل قدمی کرنے والا کون ہے، نہ تو انہیں پتہ ہے یہ کہاں کا رہنے والا ہے، نہ تو ان کو خبر ہے کہ یہ مسلمانوں کے آقا ہیں، نہ تو انہیں خبر ہے کہ اللہ کے یہ رسول ہیں، نہ تو اسے خبر ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، نہ تو انہیں خبر ہے یہ سرکار دو عالم ہے، نہ تو انہیں خبر ہے یہ دو عالم کے مالی ہیں، جو والی ہیں، نہ تو انہیں خبر ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، نہ تو اسے خبر ہے کہ یہی مومنوں کی جان ہے۔ مول تول ہو گیا، وہ جانور آپ کو پکڑا دیا گیا، آپ وہ جانور لے کر مدینہ کی طرف، بستی مدینہ کی طرف تشریف لے آئے۔ جب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے
تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس سے شہر سے نکلے تو پھر خیال آیا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم نے اپنا مال بغیر پیسوں کے انہیں دے دیا، یہ کہتے ہیں میں جا کر پیسے بھیج دیتا ہوں۔ اب وسوسے شروع ہو گئے، شیطان نے اپنا کام شروع کیا، دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر دی۔ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب بندہ کسی کو جانتا نہ ہو تو اپنی قیمتی چیز کسے عطا نہیں کرتا، کسی کو دیتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اسی مول تول میں کچھ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اعلیٰ مرتبت ہے، اتنے پیارے الفاظ بولتا ہے، یہ کانوں میں رس گھولتا ہے، یہ ایسا بندہ ہو نہیں سکتا۔ کچھ نے غلط فہمیاں بھی پیدا کر دی، ابھی کچھ بدگمانیوں میں بڑھ چڑھ کے بات کر رہے تھے تو پھر ایک خیمے کا پردہ سرکے عورت کی آواز آئی۔ دوشیزہ نے کہا کہ اے بولنے والو، اے تاجرو، خاموش، تو نے بولنا کوئی نہیں، بدگمانی پیدا کرنی کوئی نہیں، آنے والے کے بارے میں کوئی غلط الفاظ نکالنے کوئی نہیں، اگر وہ نہ آیا تو اس کی قیمت میں دے دوں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے قافلے کے امیر کی زوجہ ہیں، آپ بھی ہمارے قافلے کی نہیں، ہماری بھی امیر ہیں، سردار ہیں، لیکن آپ ان کو جانتی ہیں؟ کہا کوئی نہیں، لیکن میں شہر شہر، نگر نگر، شہر شہر، قصبہ قصبہ گھومتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، میں نے کبھی اس طرح کا سراپا دیکھا نہیں، میں نے کبھی اس طرح کے الفاظ سنے نہیں، میں نے اس طرح کا چہرہ دیکھا نہیں، اس طرح کے چہرے، اس طرح جس ہماری بدگمانی ہے، اس طرح کے ہوا نہیں کرتے۔ جس طرح بولتے ہیں نا، اللہ اس طرح کا نور عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو اعلیٰ رکھو، کیونکہ سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، پھر الفاظ سے کردار بنتے ہیں، پھر کردار سے پہچان بنتی ہے۔ سوچوں کو اعلیٰ رکھیں تو اسی سے ایمان بنتا ہے۔ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، پھر قلب روشن ہو جاتے ہیں۔